यार तुम बैठो तो तुम बहुत देर से बना रहे हो। बैठ जाइए बैठ जाइए आप बैठो काफी कब तक बैठेंगे? बस आधा घंटा बस इतने निकलता के लाके दे दो आपको फायदा हो जाएगा। क्यों भैया ना यार आज की बारगाह को जो मोहब्बत के तौर पर पूरी शरीर का पढ़ें कैसा बने जाना है कहाँ दौलत है जिसे कभी कोई भी छीन नहीं सकता। आलम की तो आप लोग आपस में बात करनी है या बात खत्म करनी दुनिया की हर दौलत जिसे हम हासिल करते हैं उसके हमसे जुदा होने का खतरा मौजूद है। दौलत की शक्ल बदलती है, कुछ दौलत का ताल्लुक करने की शक्ल में। अब चुप बिल्कुल मत कराइए, जिनको बोलना होगा बोलते रहेंगे, आप मत चुप कराइए, चुप कराने में भी शोर है। किसी दौलत को हम सोने चांदी की शक्ल में देखते हैं, मकान और प्रॉपर्टी ये भी एक दौलत है, लेकिन इस तरह की दौलतें हैं, इन सब के जुदा होने का खतरा मौजूद है। चोर डकैत या कोई और नहीं बचा, कोई गुंडा आके आपके मकान पर कब्जा करे, कोई चोर घर में घुस के सोना चांदी उठा ले जाए, अपने पैसे जमा किए हैं वो उठा के ले चला जाए, इसका खतरा मौजूद है। लेकिन इल्म वो दौलत है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, चाहे आप जंगल में क्यों हो, अकेले हो और चारों तरफ आपको आपके घेरा डाले, क्या लूटेंगे आप? आपके तन का कपड़ा लूट सकते हैं, आपकी जूता चप्पल भी ले सकते हैं, जो जेब में पैसा वो लूट सकते हैं, क्या आपका इल्म छीन लेंगे? नहीं, इल्म आपके पास है। या अल्लाह की अता करदा दौलतों में से वो दौलत है इल्म, जो कोई नहीं छीन सकता। और ये भी सच है कि जो कौम इल्म से दूर है वो कौम तरक्की याफ्ता नहीं देगा। जो कौम जहालत के अंधेरों में गुम हो जाए, तारीख उस कौम को बुला देती है, तारीख का कहीं नाम निशान नहीं होता। और किसी भी कौम की तरक्की की जो सबसे बड़ी वजह बनती है वो है, तो हम उसी कौम को तरक्की याफ्ता कौम कहते हैं कि जिस कौम का एक एक फर्द तालीम याफ्ता जब तक नहीं हो जाता।
تو بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، پر یہ وہ فیکٹری ہے جو پوری قوم کی قسمت بدلنے کے لیے تیار ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تعلیمی کام کیا ہے، یعنی آپ نے علماء سے سنا یا نہیں سنا، لیکن مجھے امید ہے سنا ہو، سب سے پہلے میرے آقا نے تعلیمی کام جو کیا ہے وہ بتاؤ کہاں کیا، کیا بنایا؟ گھر بنایا۔ تاریخ کے اور آپ کو پلٹنے جاؤ کہیں میرے آقا نے اپنا محل بنایا، میرے آقا نے اپنے لیے کمرہ بنایا۔ تاریخ کے اور آپ پلٹتے جاؤ کہیں، تاریخ کے اور آپ پلٹتے جاؤ کہیں یہ نہیں ملے گا کہ میرے آقا نے کوئی فیکٹری بنائی۔ تاریخ کے اور آپ پلٹتے جاؤ تمہیں کہیں نہیں ملے گا کہ میرے آقا نے کوئی دکان بنائی۔ ہاں، جب ہم تاریخ کے اوراق پڑھتے ہیں کہ میرے آقا نے تعمیری کام کون سا تھا جس میں حصہ لیا، معلوم ہے؟ تاریخ کے اوراق میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ سب سے پہلے تعمیری کام میں جو میرے آقا نے حصہ لیا وہ کیا تھا؟ اللہ کے گھر میں حجر اسود رکھنے کا۔ تو سب سے پہلے کیا بنایا ہمارے آقا نے؟ اللہ کا گھر، یعنی بیت اللہ کی جب تعمیر اہل مکہ کر رہے تھے تو حجر اسود رکھنے کے اوپر میں پورے واقعے میں نہیں جاؤں گا، سنا ہوگا لوگوں نے، جھگڑا ہو گیا تو سب سے میرے آقا نے سارے سرداروں کو بلایا کہ سب لوگ جو ہے چادر پکڑ لو، حجر اسود آپ نے اٹھا کے رکھا، اور جب سب قریب گئے دیوار کے کعبۃ اللہ کے تو میرے آقا نے اس حجر اسود کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ کی دیوار نصب یہ تاریخ کے اوراق پڑھتے جاؤ سب ناکا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سب سے پہلے میرے آقا نے تعمیری کام میں جو حصہ لیا وہ کہاں لیا؟ کیا گھر بنایا، کیا فیکٹری بنائی، کیا دکان بنایا؟ کچھ نہیں۔ کہ میرے آقا نے ہجرت فرمائی، اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اور مکہ سے ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، یثرب کو مدینہ بنایا، منورہ بنایا، ٹھیک ہے؟ تو کیا تعمیر کیا وہاں کی تعمیری کام میں حصہ لیا، کیا بنایا؟ مسجد بنائی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، احسان مخدوم پاک، حضور اشرف ملت، اشرفی دلہا۔ مسجد بنائی وہ کیسی تھی؟ پتھر کی نہیں تھی، اینٹ کی بنی ہوئی تھی، کچی دیواریں، مٹی کو سکھایا گیا، اس کی اینٹیں بنائی گئی، کچی اینٹیں، اور ایک کے اوپر ایک رکھ دی گئی، اور ستون کے طور پر، پلر کے طور پر کس چیز کا استعمال ہوا؟ اور چھت کے طور پر کس چیز کا استعمال ہوا؟ کھجور کی پتیوں کا۔ یہ عمارت بنائی میرے آقا نے، کہاں پہنچ کر؟ مدینہ منورہ۔ ٹھیک ہے، اور اس عمارت کو پھر کیا کیا کام ہوا؟ آج وہی جگہ جہاں میرے آقا نے اللہ کے گھر کی بنیاد بنائی، اپنی مسجد بنوائی، جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں۔ سوچو، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی مسجد آج 9-10 لاکھ لوگ ایک ساتھ اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس مسجد کو چھوٹا مسجد مظاہر آج کی ہے، لیکن نہیں پتا اس کا مستقبل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جیسے جیسے لوگوں کو علم ہوتا جائے گا، جیسے جیسے وہ سچائی کو جانتے جائیں گے،
جیسے جیسے اللہ کے گھر کے بنانے کی برکتوں سے واقفیت حاصل کریں گے، جیسے جیسے مدرسے کے قیام کی حقیقت کو سمجھیں گے، مدرسہ بلند ہوتا جائے گا، مسجد بلند ہوتی چلی جائے گی، جڑتے جائیں گے اور کام بڑھتا چلا جائے گا۔ تو دین کا کام ایسے ہی ہوتا ہے، ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں ہو جاتا۔ شرط صرف اتنی ہے، چاہت پیدا ہو جائے۔ چاہت کیسے پیدا ہوگی؟ علم سے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد سے فائدہ کیا ہے تو آپ مسجد بنائیں گے، تب تو اپنا گھر ہے نا۔ لیکن آج تو علم مت لے گا، جب آپ علماء کی صحبت میں بیٹھو گے تب آپ کو پتہ لگے گا نا، اس کی اہمیت کا پتہ لگے گا نا کہ اپنا گھر بنانا یہ اہم ہے یا اللہ کا گھر بنانا یہ اہم ہے؟ بتاؤ اللہ کا گھر۔ اب بری جواب دے ہے نا، لیکن یہ زبانی ہے، یہاں سے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ زبانی جواب ہے۔ اور اگر دیسی زبان میں بولوں تو جھوٹے ہو، کیا ہو؟ ہاں، ہماری پوری زبان میں آپ کیا کہیں گے؟ جھوٹے ہو۔ اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو بتاؤ سب کا گھر ایسا ہی ہے؟ بولو اللہ کا گھر کی پورا گھر پر تو اہم کیا ہے تمہارے نزدیک؟ بولو۔ تو عملی طور پر تو جواب یہ دے رہا ہوں نہیں، میرا گھر اہم ہے میرے لیے، اللہ کا گھر۔ عملی جواب یہ، زبانی جواب کیا ہے؟ کہنے میں کیا جاتا کہہ دو کہ یہ دھوکہ کس کو دیا؟ مجھ کو نہیں، میں دھوکے نہیں لانے والا، میں مان لوں گا، اس لیے کہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ مومن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر یقین کر لو، باقی رب پر چھوڑ دو۔ لیکن ایک داعی کی حیثیت سے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تمہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے روکوں، حقیقت کا آئینہ دکھاؤں تاکہ تم سوچنے پہ مدد ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم نے اپنا گھر بنا کے جرم کیا ہے، بالکل نہیں، بناؤ، لیکن اس خیال کو کبھی دل سے اور دماغ سے جدا مت کرو کہ میرے رب کے گھر کو بھی میری ضرورت ہے۔ آپ سمجھے نا، اس کو زبان سے جدا مت کرو، یعنی اپنے لیے لازم قرار دو کہ مجھے وہاں کی نیت کرو گے تو اللہ رب العزت دینا بڑھا دے گا۔ تم کچھ نہیں کرو گے، یہی اس وجہ سے تو ہم اسے رب کہتے ہیں، اسی وجہ سے تو ہم اسے اللہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اس کی بندگی کرتے ہیں۔ خود ہی دیتا ہے، آپ دیکھیے اس کی ربوبیت، اس کی شان، خود ہی دیتا اور کہتا ہے مجھے بھی کچھ دے دو۔ کیسی ہے نا، ہم ہی سے قرض مانگتا ہے، خود دے کر ہم ہی سے کہتا ہے قرض دے دو مجھے۔ وہ قرض کیا اس کو ضرورت ہے؟ اپنے ہی بندوں کو پہلے دے گا پھر کہتا دے دو، تاکہ ان بندوں کو جن کو نہیں دے کر آزما رہا ہے ان کو تمہارے ساتھ پہنچا دے، تمہارے ذریعے دلانے سے ہم ہے نا، اس لیے تو ہمارا رب ہے۔ کس کی بندگی کریں؟ اب کس کی بندگی؟ وہی ہے جو بندگی کے قابل ہے۔ یہ مسجدیں اسی کی ذات سے وابستہ ہے، کیونکہ ہم سب اکٹھا ہو کر اس جگہ پر جسے ہم مسجد کہتے ہیں وہاں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، مل کر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے سب کی بھلائی کو طلب کرتے ہیں۔ اور اللہ کو اجتماعیت پسند ہے، اگر اجتماعیت اللہ کو پسند نہ ہوتی، اللہ رب العزت انفرادیت کو پسند کرتا، اکیلے چلو کو پسند کرتا، تو پھر ہمیں یہ نہ دیتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس نے اگر ہمیں حکم دیا تو اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے رب کو پسند کیا ہے، اجتماعیت، ہم سب مل کر اس کی بارگاہ میں جب دعا کرنے، اسی لیے کہا گیا کہ جب مسجد میں جماعت ہوتی ہے
ضروری نہیں ہے کہ سب کے سجدے قبول ہو جائے. ممکن ہے وہ 40 لوگ اکٹھا ہو ان میں ایک کی پروردگار سجدے کو قبول کر لیتا ہے. اس کے سجدے کو قبولیت کے سب کو قبول ہوتا ہے. اتنی ذمہ داریاں اپنے اوپر مت لو, آسان کر لو زندگی کو. اسی لیے ہمارے نبی نے ہمیں راستے آسان دیے ہیں, اجتماعیت کا راستہ دیا ہے. ہمیں اکٹھا ہو کر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ آپ کے گھر کو بہتر انداز میں بنائے. ٹھیک ہے, جہاں آنے والے کو یہ یتیم کا شیڈ اگر اس پر چھت پڑتی ہے یہ خوبصورت بنتی ہے. مسجد کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت آپ کی. مسجد کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مسجد کو اگر ضرورت ہے تو تمہارے سر وہ خوش ہوتی ہے, وہ مٹی وہ زمین جب تم اس پر سجدہ کرتے ہو وہ خوش ہوتی ہے. اور نہیں آتے تو انتظار کرتی ہے کہاں آئے اللہ کے بندے, آئیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں. لیکن جب ہم اس کا خیال کرتے ہیں, اس کو سجاتے ہیں, سنوارتے ہیں, خوبصورت بناتے ہیں تو اللہ کے بندے جب آتے ہیں تو ان کی زبان سے کیا نکلا جائے؟ خوبصورتی دیکھتے ہو کیا کہتے ہیں؟ جب آپ کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ ماشاء اللہ اس لیے کہتے ہو کہ نظر نہ لگے, سبحان اللہ اس لیے کہتے ہو کہ تم خوش ہوئے ہو, اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہے نا. تو برجستہ زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ. اس عبادت میں ریاکاری نہیں ہے, یہ مقبول بارگاہ ہے. جو دل سے آواز نکلے وہ مقبول بارگاہ ہے. مدرسہ علم بانٹنے کی فیکٹری ہے, اور یہاں کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی صابن کی فیکٹری سے صابن نکلا تو اسے لکس صابن کا حق, لائف بوائے صابن کا نام ہے نا. تو یہ مدرسہ کی ایک فیکٹری ہے, اور اس کا جو مال نکلتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حافظ قرآن. مدرسے سے جب باہر نکلتا کیا کہتے ہیں؟ قاری صاحب. اب بتاؤ لائف بوائے صاحب کہتے ہو؟ بولو کبھی کہا ہے لائف بوائے صاحب آ رہے ہیں؟ یہ اسکول اور کالج سے جب بچے نکلتے ہیں تو کوئی کہتا ہے یہ صاحب آ رہے ہیں, یہ ایم اے صاحب آ رہے ہیں, یہ ہائی اسکول صاحب آ رہے ہیں, بولو یہ انٹر صاحب آ رہے ہیں. کبھی کہتا کوئی نہیں. لیکن جب مدرسے سے نکلتا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ عزت بھی لے کے نکلتا ہے. اس لیے جب مدرسے کی باؤنڈری سے بچہ نکلتا تو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھو حافظ صاحب آ رہے ہیں, دیکھو قاری صاحب آ رہے ہیں, دیکھو مولانا صاحب آ رہے ہیں, دیکھو مولوی صاحب آ رہے ہیں, دیکھو مفتی صاحب آ رہے ہیں, دیکھو محدث صاحب آ رہے ہیں, دیکھو یہ مفکر صاحب آ رہے ہیں, دیکھو یہ مفسر صاحب آ رہے ہیں. سب کے ساتھ عزت کا لفظ لگا ہے صاحب. تو صاحب ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جنہیں ہم عزت. تو یہ مدرسے وہ فیکٹری ہیں جہاں سے علم کے ساتھ ساتھ عزت بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے نا, عزت کے ساتھ. تو اس مدرسوں کو جو ماں باپ ہیں اسے پلنے کی جگہ نہ سمجھیں کہ یقین خانہ نہیں. تو جو بچے آتے ہیں مدرسوں میں وہ یہ ذہن بنا کے آئیں غربت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھو گے نہیں. میں اس کا قائل نہیں ہوں. غریب ہیں مدرسہ فری کھلائے گا, بالکل کرے گا. غریب ہے تو پیسے نہیں خرچ کر سکتے ہو تو قوم کے لوگوں نے یہ ذمہ داری اپنے سمجھ لی. بحیثیت مسلم یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے بھائی کی ذمہ داری لے لیں. اگر میرا بھائی اس لائق نہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھا لے, کیونکہ بھائی کا بیٹا بھی بیٹا ہی ہوتا ہے. تو قوم نے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو جنہیں اللہ رب العزت نے دیا ہے ان کی محبت دیکھو گے تمہیں انہوں نے اپنا بیٹا مان لیا. جو کام تمہارے باپ کو کرنا تھا وہ قوم کے ان متمول لوگوں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی کہ کوئی بات نہیں بیٹا, تیرا باپ اس لائق نہیں تو تیرے باپ کا بھائی اس لائق ہے, تیری ذمہ داری تھا. سارے لوگوں نے مدرسوں کو پیسہ دیا. اب تم مدرسے میں آئے تو اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ وقت گزارنا یا تعلیم حاصل کرنا. تو تم مضبوطی سے حاصل کرو, کہیں کوئی کوتاہی مت کرو. اس لیے کہ تمہارے اوپر قوم و ملت پیسہ خرچ کر رہی ہے, اس لیے کہ تم علم حاصل کرو. تمہارا 2 جرم ہو جائے گا.
اگر تم نے یہاں علم حاصل نہیں کیا تو پہلا جرم تو یہ ہے تمہارا کہ تم نے حاصل نہیں کیا، جو علم تمہیں دی جا رہی ہے تم نے انکار کیا، ہم نہیں لیں گے۔ دوسرا جرم تمہارا یہ ہوگا کہ قوم کے لوگوں کو اعتماد کو تم نے ٹھیس پہنچائی۔ یہ دو جرم تمہاری زندگی کے ساتھ ہوں گے، اور اگر تم نے محنت سے پڑھا، حافظ قرآن ہو گئے، قاری ہو گئے، عالم دین بن گئے، تو تم نے دو کام کیا۔ جو تمہاری ذمہ داری تھی اس مدرسے میں آ کر اس ذمہ داری کو بھی پورا کیا اور قوم کے اعتماد کو بھی ٹھیس لگنے نہیں دیا۔ تو میں ایک وقت مسوا زندگی میں نیکیوں کا ایک سلسلہ تو رہی ہے، تو بچوں کو خوب محنت سے پڑھو، ٹھیک ہے؟ مدرسہ وقت گزارنے کی جگہ نہیں، پڑھنے کی جگہ ہے، مدرسہ ادب کی جگہ ہے، محبت کرنے کی جگہ ہے۔ دین و سنیت کے پیغام کو پوری زندگی ایمانداری سے لوگوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے اپنے علم سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچاؤ۔ یہ ذہن میں کبھی مت رکھنا کہ مجھے صرف بکراتی کرنی ہے، جا کے سبق سنانا ہے۔ سبق صرف استاد کو سناؤ، سیکھو اور استاد کو سناؤ، لیکن جب عوام کے درمیان جانا وہاں سنانے نہیں جانا ہے، عمل کروانے جانا ہے۔ تو عمل وہی کرا سکتا ہے جو پہلے خود عمل کرے، تو پھر جب اس کی زبان سے بات نکلتے ہیں، اثر رکھتے ہیں، تو کسی سے کہتا ہے یہ عوام تمہارا استاد، تمہاری استاد نہیں، جب ان کو سبق سنا دو، کھڑے ہو گئے تو ہم چیخ پکار کر کے چلے آئے گے، تو سبق سنانا ہوا۔ اس کام کے لیے تمہارے استاد ہیں، انہوں نے سن لیا ہے، اب سنانا نہیں ہے، خود عمل کرنا ہے اور عمل کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ بھی مدرسوں کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگ بھی اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، اللہ رب العزت جو بھی آپ نے پیسہ دیا کئی گنا کر کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں واپس کرتا ہے برکتوں کے ساتھ۔ صرف پیسہ ہی نہیں واپس کرتا، وہ جو واپسی ہے وہ برکت کے ساتھ ہوتی ہے، اور برکت سے آئی ہوئی دولت ہمیشہ سکون ملاتی ہے، بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کو آپ نے غور سے سنا ہوگا، اس عمل کے ساتھ جو بات پسند آئے جو امید کرتا ہوں تم نے لے لیا ہوگا، جو پسند نہیں آئے اس پہ جھگڑا کرنا، مجھے ہی واپس کرنا، میں لے لیا امید کرتا ہوں کہ عمل کرو گے۔ جب ہم اگلی بار آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم یہاں کچھ اور بدلاؤ دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے تعمیری کام کی ضرورت ہے، یہ میں نے محسوس کیا ہے، تو بوند بوند مل کر دریا بنتا ہے، تالاب بنتا ہے، تالاب مل کر دریا بنتا ہے، اور دریا مل کر سمندر بنتا ہے۔ یہاں بہت بڑی بلڈنگ ہو سکتی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، شرط صرف یہ ہے کہ آپ اکٹھا ہو جاؤ اس جوش اور محبت کے ساتھ کہ ہمیں یہاں تعمیری کام کی جو ضرورت ہے اسے پورا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم یافتہ کرنا ہے، تاکہ ہماری قوم میں بوڑھے بدماش جاہل کی کمی ہوتی جائے اور عالموں کی پڑھے لکھے لوگوں کی زیادتی ہوتی جائے۔ تبھی ہم اس ملک میں ترقی یافتہ بنائیں گے، تبھی ہم اس ملک میں عزت کے ساتھ رہنے کے قابل بنیں گے، ٹھیک ہے نا؟